ناظرین السلام علیکم۔ آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی معاملات کو کنٹرول کرنے پر اینکر شہزاد اقبال کے سخت سوالات پر نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی آئیں بائیں شائیں۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی معاملات کو کنٹرول کرنے پر اینکر شہزاد اقبال کے سخت سوالات پر نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی آئیں بائیں شائیں۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو اب آج نہیں آئے گی، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کل کابینہ سے اس کی منظوری ہو جائے گی، تو کل دونوں ہاؤسز پہ کیا امینڈمنٹ کو پیش کر دیا جائے گا؟ کل امکانی طور پہ صبح سب سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہے، اس کے بعد ترامیم جو ہیں وہ آ جائیں گی نیشنل اسمبلی میں، 11 بجے اس کا اجلاس ہے، اور وہاں سے اگر تھرو ہوتی ہیں تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ ہر کلاس پہ آپ کو ووٹنگ کرنا ہوتی ہے، ڈویژن ہوتی ہے، اٹ مے ٹیک 2-2.5 گھنٹے لے لیتا ہے یہ پروسیس۔ وہاں سے جب کلیئر اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ سینٹ میں آئے گا، سینٹ کا اجلاس 4 بجے بلایا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کابینہ سے منظوری بھی کل ہوگی، دونوں ہاؤسز میں کل پیش بھی کر دیا جائے گا، اور اس پہ جو گنتی ہے وہ بھی کل ہی ہو جائے گی، یعنی کہ پورا پروسیس کل مکمل کرنے کی کوشش ہے؟ بالکل یہ کوشش ہے۔ اور عرفان صدیق صاحب، نمبرز کیا حکومت کے پاس پورے ہیں؟ کیونکہ کل بیرسٹر عقیل ملک جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے قانون اور انصاف پہ، انہوں نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ جو 41 ارکان ہیں جن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ اپنی پارٹی ایفیلیشن ثابت کریں، اور اگر پارٹی سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ اس پارٹی کے رکن تصور کیے جائیں گے۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کیونکہ نوٹیفائی نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن نے تو وہ آزاد ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج جب یہ سینٹ میں بحث ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، وضاحت آ گئی ہے کہ 41 ارکان میں سے جن نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا ہے اور پارٹی نے انڈورس بھی کر دیا ہے تو وہ اب پی ٹی آئی یا اسی جماعت کے تصور کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ ارکان تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، یا اگر ہم آئینی ترمیم کر لیتے ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ کی نگاہ میں ان کا تشخص کچھ اور ہے تو وہ دیکھی جائے گی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی احکامات آ بھی جاتے ہیں یا فیصلہ آ بھی جاتا ہے، اب کسی نے کس طرح کا ایفیڈیوٹ دیا ہے، وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک سرٹن پیٹرن ہوتا ہے۔ ایک کلوز ٹرانزیکشن سپریم کورٹ نے قرار دے دیا ہے کہ جس نے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی اور پارٹی سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو، تو بس وہ اب تصور کیے جائیں گے ان اینی لیگل، انہوں نے تو بلکہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی لا فل چیز ہو اس میں وہ تصور کیے جائیں گے ایز ممبر آف دیٹ پارٹی۔ لیکن لا فل ہونے کا انہوں نے تو طے نہیں کرنا نا، کیونکہ طے کر دیا سر۔ ان میں سے کسی نے ان کے پاس جا کے نہیں کہا جی کہ میں نے سنی اطاعت یا فلاں شامل ہے، مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ کہ اگر آپ کی یہ جو رائے ہے اس کا مطلب تو یہ کہ پھر ان ارکان نے 80 ارکان نے سنی اطاعت کاؤنسل جوائن کی تھی، تو یعنی کہ وہ بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی ووٹ نہیں دے سکتے اگر وہ رائے آپ کی مان لی جائے۔ آئین کہتا ہے جی کہ فوری طور پہ شامل ہونا ہے، یہ اب انہیں 14 دن دیتے ہیں، وائی 14 ڈیز؟ وہ الف اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں 14 دن کیوں چاہیے؟ عرفان صاحب، اس کی قانونی وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پوسٹ الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہے جس میں 2 دن جیل جاتے ہیں یا 3 دن جیل جاتے ہیں، وہ پری الیکشن کی بات کر رہا ہے کہ دوبارہ سے آپ اپنی ایفیلیشن ظاہر کریں، کیونکہ معاملہ کنٹروورشل ہو گیا تھا، کیونکہ عدالت نے خود کہا ہے کہ ہم نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے، وہ جماعت ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، جو آج انہوں نے انڈورس بھی کیا ہے۔ لیکن اس بحث سے آگے نکلتے ہوئے نمبر آپ کے پورے ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، آپ کی پارٹی اس پہ کانفیڈنٹ ہے؟ نمبرز ہمارے پورے ہیں تو ہم کمفرٹیبل ہیں ان بوتھ دا ہاؤسز۔ کیونکہ آج سینٹ میں جب آپ وہاں پہ موجود تھے، جو تمام تقاریر ہوئی ہیں، چاہے لا منسٹر کی ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ہو، فاروق نائک صاحب کی ہو، انہوں نے 63A کی تشریح کا حوالہ دیا ہے کہ وہ تشریح غلط کی گئی تھی کہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور بعد میں اس کی کیونکہ ریویوز کا موجود ہے تو ریویو کے ذریعے پھر یہ شاید آپ چاہتے ہیں وضاحت سامنے آ جائے کہ وہ تشریح غلط تھی اور ووٹ گنا جائے گا۔ وہ جو آئین ہمارا کہتا ہے 63(1) یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے، میں بالکل سادہ سی زبان میں کہتا ہوں، تو آپ ممبر نہیں رہیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ کورٹ نے یہ کیا، بندیال صاحب نے، انہیں اس وقت ضرورت تھی کہ ایک حکومت ختم کرنی ہے، ہم نے حمزہ کی، اور ایک حکومت لانی ہے، وہ اس تشریح کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی، سو انہوں نے آئین سازی خود کر لی۔ اور تو آج جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چیز جو سپریم کورٹ نے کر دی ہے اس کو ہم انڈو کریں گے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کو انڈو کریں گے، اس پہ تکیہ کیا وہ انڈو اس وقت ہوگی جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد انڈو ہوگی نا، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک لارجر بینچ تشریح اگر اس کو تبدیل کر دے، یہی دوسرا اس کا آپشن موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ امینڈمنٹ
ایگزیکٹلی کیا آ رہی ہے؟ کیونکہ کل بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا 3-4 اس میں کلوزز ہیں جو ہم لے کر آ رہے ہیں, 3-4 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ایج کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ کی ججز کی ایج 65 سے 68 کر دی جائے, ایک یہ کہ سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کر کے پول آف ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جائے. یہ پیکیج میں بہت سی چیزیں ہیں اور ابھی فائنلٹی کی سٹیج پہ وہ نہیں گیا. پھر 18ویں ترمیم بھی 19ویں ترمیم بھی آئی, تو اس کے کچھ میں فیکٹس بتا دیتا ہوں جو کہ رضا ربانی صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھے تھے کہ 77 میٹنگز ہوئی تھی کمیٹی کی, 385 گھنٹوں کی ڈیلیبریشن کے بعد وہ ڈاکیومنٹ آیا تھا. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا ڈاکیومنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فائنلٹی میں نہیں گیا ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں 4-5 آپشن موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو کل تک نہیں پتا تھا امینڈمنٹ کیا آ رہی ہے. جب اس خفیہ طریقے سے آپ لے کر آئیں گے وداؤٹ ڈیلیبریشن, تو پھر اس کا 2 مقاصد نظر آتے ہیں. یا تو یہ کہ آپ ایج بڑھا کر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, 3 سال کے لیے مزید رکھنا چاہتے ہیں, یا آپ ججز کے پول میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا کے سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کر کے آپ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. یہ تاثر جاتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی جی صاحب جیل خانہ جات سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور ہم نے کہا جی کہ ایک عام قیدی جو سیشن جج سے قتل کے الزام میں یا کسی بھی الزام میں پھانسی کی سزا پاتا ہے, اس کی اپیل کب جاتی ہے ہائی کورٹ؟ انہوں نے کہا جی ایوریج 10 سال, ایوریج 10 سال ظلم ہے. لیکن اچھا دوسرا دیکھیں, آپ تو آگے بات مانیں گے نا کہ یہ چیزیں تو ڈیلیبریشن سے پراپرلی ڈسکس کریں, میڈیا پہ ڈسکس ہو, آپ لوگ ڈسکس کریں اور پھر لائیں. لیکن میرا خیال ہے سب کہہ رہے ہیں کہ فائنلٹی میں نہیں ہے لیکن کل پاس ہو جائے گا. برسوں سے یہ ایشوز جو ہیں یہ کیا آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ نہیں سر, مجھے نہیں پتا اس بل میں سبمٹ میں کیا ہے, اسپیکولیشنز ہی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا 60,000 مقدمات پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ کو نہیں. اس کی امینڈمنٹ کیا آ رہی ہے؟ میری گزارش امینڈمنٹس کی نوک پلک جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, وہ کل سامنے آ جائے گی. اور وہ کوئی ایسی چیز آپ کہہ رہے ہیں کل سامنے آ کے کل پاس بھی ہو جائیں گے, تو پاس اسی وقت ہوگی نا جب اسے تائید ملے گی. خان صاحب یہ تو مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی سینئر موسٹ کا اسی لیے پرنسپل اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ ورنہ پک اینڈ چوز میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ تھا. جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب سجاد علی شاہ کو اپوائنٹ کیا اور سپر سیڈ کیا انہوں نے باقی ججز کو, تو یہی کنٹروورسی ہوئی نا کہ کیونکہ آپ کے فیوریٹ ہیں اس لیے آپ ان کو لگا رے ہیں. تو وہی ایک تھاٹ پروسیس تھا جس کے بعد ہم نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ اس کنٹروورسی سے دور رہیں. سینئر موسٹ کو پتا ہوگا کہ وہ اس نے بننا ہے چیف جسٹس, تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں گے وہ جو مثال آپ دے رہے ہیں نا, وہ چیف ایگزیکٹو کی ثوابدید کی مثال آپ دے رہے ہیں. اب ثوابدید ختم کر, تو اب میکینزم اس کا جو بھی ہوگا میں اگین اس تاثر پوچھوں گا, اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے؟ کیونکہ دس ول ناٹ اونلی میک یو کنٹروورشل بٹ ججز کو بھی کنٹروورشل آپ کر دیں گے کہ اس وقت آپ کا مقصد یہ ہے کہ یا تو جو چیف ہیں وہ ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ برقرار رہیں مزید 3 سال, یا کسی کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں. یہ پرسیپشن تو بڑا اسٹرانگ ہے, یہ تو آپ کے خلاف جاتا ہے سارا. پرسیپشن تو جو بھی آپ لوگ بنانا چاہیں گے بن جائے گا. ان کی اصلاحات ہم اس لیے کریں گے کہ یہ فیصلہ دیتے وقت پارٹیزن نہ ہوں. پارٹیزن کا الزام تو ابھی لگ رہا ہے. تحریک انصاف تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ, عمران خان نے بھی کہا ہے, تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے, میں نے خود ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس سے کہ آپ نہ لیں یہ